It is always a pleasure to be here. Dr. Akbar Zahedi Sahab, faculty, students, خواتین و حضرات، السلام علیکم. اور صرف تجزیہ کرتے رہتے ہیں ایز اے لے مین. اس سلسلے میں آپ سے بات کرنے کے اندر جب مجھے پتہ چلا کہ آپ ڈسکورسز اور ڈیولپمنٹ کریٹیک کے حوالے سے کوئی گفتگو کریں گے تو میں نے بیٹھ کر یہاں پر آ کر کچھ نوٹس بنائے ہیں، اپنے خیالات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اور اس کے اندر سب سے بڑی اہم چیز ہے وہ یہ کہ دی آرٹ آف کمیونیکیشن ڈیولپمنٹ کے اندر بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ کس کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں، کس کو ساتھ لے کر نہیں چل سکتے. یہ ڈیولپمنٹ کی ضرورت بھی ہے ان کو یا نہیں ہے. جو چیز ہم ان کے لیے چاہتے ہیں وہ یہ مانگتے بھی ہیں یا نہیں مانگتے، یا ہمارے ذہن کے اندر ہے کہ ان کو چاہیے. تو ہمارے پریسکرپشنز ہیں اور ہم بڑے شوقین ہیں اس بات کے، اپنے اوپر ہمیں اپنے دماغ پر بڑا بھروسہ ہے کہ ہم بڑی آسانی سے ہر چیز کا ایک نٹشل کے اندر پریسکرپشن بھی جانتے ہیں. اور صرف میں نہیں جانتا، یہ عام آدمی کہیں سے بھی آپ اس کو پکڑ لیجئے، اس کے اوپر کوئی بھی سوال کیجئے اس سے تو اس کو کوئی نہ کوئی مشورہ آپ کو دے دے گا. اور کبھی کبھی میڈیا جو ہے وہ وہیں جا کر وہاں گراس روٹ سے بھی وہ پریسکرپشن لیتا ہے کہ دیکھو لوگ تو اس کے متعلق یہ کہتے ہیں. مگر بہت ساری دنیا کی تاریخ بھری ہوئی ہے ان پریسکرپشنز کے حوالے سے، اور کبھی کبھی کچھ لوگوں کی قیاس آرائیوں کی بنیاد پر اور تجربہ کم اور تجزیہ زیادہ اس کی بنیاد پر اور انسان کے ذہن کو سمجھتے ہوئے بڑے براڈ پریسکرپشنز بھی آتے ہیں. مثال کے طور پر ڈیولپمنٹ اکنامکس کا تعلق یقیناً اس بات سے ہوگا اور ڈسکورس کا تعلق اس بات سے ہوگا کہ عام آدمی یا انسان یا قومیں چاہتی کیا ہیں، اور اس چاہنے کے اعتبار سے سیاسی نظام کے ذریعے آپ لوگوں کو منتخب کرتے ہیں اور منتخب کر کے ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اب اس چیز کو کچھ آپ کی چاہتوں کے اعتبار سے، مگر کیونکہ وہ ایکسپرٹ ہیں، کیونکہ وہ اس قابل ہیں کہ لوگوں کا انہوں نے ووٹ حاصل کیا، یا جس انداز سے بھی انہوں نے طاقت حاصل کی، کیونکہ اقتدار پہ پہنچنے کے لیے جمہوری نظاموں کے اندر ووٹ ہے اور غیر جمہوری یا کوازی جمہوری یا مکسڈ انداز سے اور بھی چیزیں ہیں جو اس راستے کے اندر راستے کو پختہ کرتی ہیں. تو جس انداز سے بھی لوگ پہنچتے ہیں ان کے اوپر پھر ہم بھروسہ کرتے ہیں کہ کریں گے. تو سب سے بڑا چیلنج معیشت کے حوالے سے اور لوگ کیا چاہتے ہیں اس کے حوالے سے شاید 19ویں صدی کی لکھائیوں کے اندر اور پھر 20ویں صدی کے اندر اس کا امپلیمنٹیشن ہوا، اور وہ تھا کانسیپٹ ایک کمیونزم کا، کمیونل لیونگ کا اور سوشلزم کا. اور یہ سمجھا گیا کہ دیکھو انسانوں کو سب کو برابر کر دو. وہ بھی ایک مساواتی سوچ تھی جس کے اثرات اس وجہ سے دنیا پر بہت پڑے کیونکہ حکومتیں بن گئیں اس کانسیپٹ کے تحت ایون. اور پھر وہ کانسیپٹ جب ساؤتھ آیا تو ہندوستان اور پاکستان اور بہت سارے ممالک پر 70 کی دہائی کے اندر خاص طور پر اس کی ایک وائبرنسی تھی. ہمارے یہاں جو گفتگو ہوتی تھی وہ اس اعتبار سے ہوتی تھی. اچھا، وہ کانسیپٹ جب انسان پر لگایا گیا تو وہ ہیومن ایموشنز کے ساتھ اس کا میچ صحیح نہیں ہوا، یعنی انسانی جذبات کا اس نے عکاسی نہیں کی. حالانکہ مساوات ایک بڑا اچھا پیمانہ ہے کہ سب کو برابر کر دو، فلسفیانہ اعتبار سے بڑی اچھی سوچ ہے، مگر یہ کہ انسان اس برابری چاہتا بھی نہیں ہے. جتنی محنت کرتا ہے اتنا ہی اس کو ریٹرن چاہیے. اور تقریباً سب لوگ عام طور پر ڈسسیٹسفائیڈ رہتے ہیں کہ جی میری تو قدر ہی نہیں ہوتی، میں تو اتنا عقل مند یا اتنا پڑھا لکھا یا اتنا اچھا ہوں، دنیا میری قدر نہیں کرتی. تو کچھ لوگ کمیونیکیشن میں فیل ہوتے ہیں اپنے آپ کو. میں ایسے لوگوں کو، برینلینٹ لوگوں کو جانتا ہوں جو اتنے ہیں مگر اتنا وہ پروجیکٹ کر لیتے ہیں اور لوگ ان پر یقین بھی کر لیتے ہیں. اور کچھ لوگ اتنے ہیں مگر وہ کمیونیکیشن کے اندر اپنے آپ کو پروجیکٹ نہیں کر پاتے. اور یہی کیفیت معاشروں کے ساتھ ہے، یہی کیفیت ان کمیونٹیز کے ساتھ ہے جہاں کے اور جن کے لیے آپ ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں.
تو ڈیولپمنٹ کے اندر اب ایک نئی چیز بہتر سمجھی جاتی ہے کہ باٹم اپ اپروچ ہو، ٹاپ ڈاؤن نہیں ہو۔ آپ نے تو بہت ساری چیزیں دیکھی ہوں گی کہ ہم جانتے ہیں، لہٰذا اس ملک کے اندر اس کی رجیم کو بدلنا چاہیے کیونکہ یہ لوگوں کو پسند نہیں ہے۔ اچھا، تجزیہ کس بنیاد پر کیا؟ کہیں ظلم ہو رہا ہوگا، اس کی بنیاد پر تجزیہ کیا اور پوری سوسائٹی کو ڈیمالش بھی کر دیا۔ یعنی جو بھی طریقہ کار تھا، جو فیبرک تھی اس سوسائٹی کی، فیبرک جیسی بھی ہو، کھدر کی فیبرک ہو، سلک کی فیبرک ہو، اس فیبرک کو ڈیمالش کر دیا ود نو آلٹرنیٹ۔ یعنی یہ سمجھا گیا کہ بٹن آن کرو اور بٹن آف کر دو، اور کیونکہ ہم نے تجزیہ کر لیا اور ہم نے سوچ لیا تو ایسے ہی ہوگا۔ اور پھر یعنی اس کا سیاست سے بھی بڑا گہرا تعلق کہ پاکستان کے اندر بھی ہم سے یہ کہا گیا کہ یہ جو سوویت یونین یہ سمندر تک رسائی چاہتا ہے اور یہ جو نظام لے کر آئے گا تو اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ تو لہٰذا جہاد کا ایک کانسیپٹ جو اسلام کے اندر موجود ہے اس کو خوب ہوا دی گئی، اور ہمارا پورا سسٹم اس بات پر لگ گیا، صرف ہمارا نہیں، ہمارے سپانسرز کا بھی لگ گیا کہ لوگوں کو کہا جائے کہ جہاد تمہارا عبادت بھی ہے اور یہ بھی ہے، اور ہم لگ گئے۔ پھر جب وہ اتفاق ہے، جو بھی کیفیت ہوئی، کامیابی ہوئی کہ سوویت یونین کو روک دیا گیا، ان کا انخلا ہوا، تو پھر یہ کہا گیا کہ بٹن آف کرو، یہ جہاد کا بٹن تو آف کر دینا چاہیے، تو یہ آف بھی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جب معاشروں کے اندر کوئی خاص چیز رچ بس جائے تو اس کے بڑے گہرے اس کے نتائج بھی ہوتے ہیں، اور اس کی ایسی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں جو شاید اس پریڈکشن کے اندر نہیں تھی۔ اسی حوالے سے آپ اپنے معاشرے کے اندر سیاسی اعتبار سے، میں اور چیز ڈال دوں کیونکہ میں انسانی ذہن کی کمپلیکیشنز کو ساری زندگی میں نے لگا لی ہے، اور اب بھی کسی حد تک سمجھ نہیں پایا ہوں کہ آپ کے ذہن کے اندر کون سی چیزیں آپ کو کس کے لیے موٹیویٹ کرتی ہیں۔ کچھ اندازہ ہم سب کو ہے، پیسہ از اے گڈ موٹیویشن، ہم سب کو اندازہ ہے۔ نرم گفتگو، اخلاق از اے گڈ موٹیویشن، ہم سب کو اندازہ ہے۔ بیٹرمنٹ آف مائی ہاؤس، میں کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ پراسپیرٹی تھوڑی آ جائے، یہ ہم سب جانتے ہیں، مگر اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں جن کے متعلق ہمیں سوچنا چاہیے اور سوچنا پڑے گا۔ تو میں آپ سے اس بات کا ذکر کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں ناموس رسالت کے حوالے سے ایک بہت کلیئر کانسیپٹ ہے، اور اس کو جس انداز سے لوگوں نے اپنایا تو مجھے اور آپ کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ سڑک چلتے یہ کانسیپٹ لوگ کس طرح سے امپلیمنٹ کریں گے۔ بیکاز اگین، کس نے کیا کہا، کس نے کیا سنا، کس نے کس بات پر ایمان لے کر آیا، اور کیا کرائسس سڑک پر ہوا، ویری الارمنگ فار می۔ کون کیسے کیا سوچتا ہے۔ اچھا، اور میں بڑا شوقین ہوں اس بات کا کہ دیکھوں کہ کون کیا کر رہا ہے اور کیا میرے متعلق کہتا ہے۔ میں کوئی اگر میں نے ٹویٹ کی یا کوئی بات کہی تو مجھے بڑا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا ریاکشن کیا تھا، تو لوگ کچھ برا بھلا کہتے ہیں، ان کو بھی دیکھتا ہوں کہ اس کا یہ کہاں سے آیا جو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ تو اس میں مجھے یہ نظر آیا کہ جو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ناموس رسالت پر بہت بڑا سٹینڈ بھی لیتے ہیں، مگر اگر ان کے پروفائل پر جاؤں تو کلمہ بھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حدیث بھی ہے، اور ان کے کمنٹس پر جاؤں تو گالیاں بھی ہیں۔ مطلب لوگ انسان جو ہے وہ کس چیز کو اہمیت دے کر، پرائرٹی دے کر نکال لیتا ہے۔ خیر، یہ تو سیاسی پکچر سے میں لایا ہوں اونلی بیکاز معیشت جو ہے وہ لوگوں کی بھلائی، لوگوں کے ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکس کرتی ہے، تو لوگ اس ڈیولپمنٹ کو اون بھی کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں۔ میں نے جب 2002 کے اندر انتخاب لڑا تو بلدیہ سے لڑا، اور مجھے یہ خیال ہوا کہ کار خیر بھی کرنی چاہیے۔ اچھا، اور میں ساری زندگی یہ سمجھتا رہا ہوں، چاہے ووٹس ہوں چاہے نہ ہوں، کار خیر کا جذبہ میرے والد صاحب اور میرے گھر والوں نے کچھ زیادہ ڈال دیا، تو پھر بھی تھوڑی بہت کرتا ہوں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ یار یہاں پہ پانی کی قلت ہے، یہاں پہ ہینڈ پمپس لگائے جائیں، اینڈ دیٹ واز مائی ڈیولپمنٹ سولوشن ٹو این ایشو۔
اور میں نے اپنے دوستوں کو لائن اپ کیا، کوئی 50 کے قریب ہم نے وہاں ہینڈ پمپس لگائے. اچھا لگا دیے. لگانے کے بعد کیا ہوا کہ 2 سال بعد الیکشن کا جو ہوا تو ہوا، 2 سال بعد ہار گیا میں. 2 سال بعد جب دیکھا نا تو یہ سارے پمپس خراب ہو چکے تھے، کسی نے کوئی مالکی نہیں کی. تو پھر میں نے یہ سیکھا، جو ڈیولپمنٹ کرنے والے لوگ، جیسے یہاں رورل سپورٹ پروگرامز ہیں، جیسے اورنگی پائلٹ پروجیکٹ مثال کے طور پر چلا، کہ لوگوں کی انوالومنٹ سے ہٹا کر آپ نے خود سوچا، آپ نے خود لگا دیا، ان کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. تو پھر بعض جگہوں پر پھر میں نے بعد میں ایسا کام کیا کہ جس میں مالکی ان کی رکھی، ان کا کچھ کنٹریبیوشن ڈالا، تھوڑا بہت، زیادہ نہیں، تھوڑا بہت، تاکہ مالکی ان کی ہو. لیٹ دیم اون اٹ. اپنے کنٹریبیوشن کو منیمائز ان کے ذہن میں کیا، انہی کے کنٹریبیوشن پر ان کا تعارف بھی معاشرے میں اسی اعتبار سے کیا کہ کوئی خرابی ہو، کوئی خامی ہو تو اس کو تم ٹھیک بھی کرتے رہو. آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے ساری دنیا سے ہمارے پاس ایڈ آتی رہی، اینڈ دیر آر ڈفرینٹ فگرز اباؤٹ اٹ. بہت سا اینیکڈوٹل زیادہ ہیں، ریالٹی بھی ہوگی، اور آپ لوگ کیونکہ ایکسپرٹس ہیں تو آپ لوگوں نے ریالٹی سمجھی بھی ہوگی کہ جتنا پیسہ ایڈ کے ذریعے آیا جو واپس آپ کو کرنا تھا، گرانٹس بہت کم آئیں. جتنا پیسہ ایڈ کے ذریعے آیا اس کے ساتھ جو کنڈیشنلٹیز تھیں وہ یہ تھی کہ کنسلٹنٹ تم ہمارا رکھو گے، ٹھیکہ اس انداز سے دو گے. تو لوگ مجھ کو یہ کہتے تھے کہ 70-80% واپس چلا جاتا تھا. اور ایکسٹرینیس چیزوں کے اندر، گاڑی، بلڈنگ، ان چیزوں میں 2-3 سال وہ پروجیکٹ رہا تو ان چیزوں میں خرچ ہو گیا. ریئلی ٹرکل ڈاؤن افیکٹ اس کا سوسائٹی میں نہیں ہوا. تو پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ انسان کے ذہن کو کیا چیز اثر کرتی ہے. اچھا، میری بڑی ایک لمبی جستجو رہی ہے، اور میں نے لکھا بھی مگر وہ ضائع ہو گیا فی الحال، مگر تلاش کر لوں گا، کہ ان سرچ آف ہیپینس، کہ انسان کو چیزیں کیا خوش کرتی ہیں، اور بہت لکھا اور بہت پڑھا میں نے. اچھا، تو شاید آپ واقف بھی ہوں اس بات سے، انسان کو خوش کرتی ہے ہر ترقی. کتنے عرصے کے لیے خوش کرتی ہے؟ یعنی آپ کو ڈگری مل جائے گی، یو ول بی ہیپی. آپ کو جاب مل جائے گا، یو ول بی ہیپی. آپ کو جاب میں ترقی ہوگی، یو ول بی ہیپی. تو یہ کچھ ہیپینس کے، پیسہ، لاٹری نکل آئے گی، یو ول بی ہیپی. اور غم بھی آپ کو کہیں نہ کسی چیز سے مل سکتا ہے. انہی کے ریورسلز غم ہیں. غم، ایموشنل غم اور بھی ہو سکتے ہیں، کسی کا انتقال ہو جائے، قریبی رشتہ دار کا، یہ بھی ہوتے ہیں. تو جب میں نے اس کو دیکھا کہ وہ انسان خوش کس بات پہ رہتا ہے، تو یہ مجھے اندازہ ہوا کہ ہر سیڑھی چڑھنے پر اس کا لیول آف ہیپینس بہتر ہو جاتا ہے. ناٹ فار ایور، اس کا ایک ٹائم فریم ہے. اینڈ جنرلی اف یو ریڈ اباؤٹ اٹ، دا ٹائم فریم از اباؤٹ 3 to 4 months. اینڈ دین یو کنسیڈر اٹ نارمل. دین آپ یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ تو میرا رائٹ ہے، یہ گیون ہو گیا. اور پھر اس کے بعد اگین آپ کو وہی انجیکشن چاہیے، ترقی کا، پیسے کا، لاٹری کا، کسی چیز کا، ٹو میک یو فردر ہیپی. اچھا، اینڈ واٹ میکس یو سیڈ؟ یقیناً بیریومنٹ میکس یو سیڈ، یقیناً کوئی اور لاسز ہوں دیٹ میک یو سیڈ. اور وہ بھی اس کے متعلق بھی میں آپ سے یہ کہوں، بیماری میکس یو سیڈ، دوسروں کی بیماری میکس یو سیڈ. اس کو بھی اگر آپ غور سے دیکھیں، اس کا سائیکل بھی 3-4 مہینے سے زیادہ کا نہیں ہے. بیماری طول پکڑ سکتی ہے، مگر آپ کا ڈپریشن اور آپ کی انہیپینس ڈزنٹ گو بیونڈ 3 to 4 months where you come back to whatever level you have, except bereavement. یعنی کسی مرد کی بیوی کا انتقال ہو، کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو، کسی کی بچے کا ہو، کسی کے بزرگ کا ہو، یہ زیادہ طول پکڑتا ہے اور اس کے اندر کوئی بڑی انسرٹنٹی ہے ڈپینڈنگ آن دا پرسن، کے سال بھر 2 سال بھی چلتا ہے. لوگ کہتے ہی ہیں کہ ٹائم اس کو ریزالو کر لیتا ہے. اچھا، لہٰذا جب میں آپ سے خوشی کی بات کر رہا تھا کہ لوگ خوش کیسے ہوتے ہیں، تو ترقی کرنے کے لیے جو خوشی ہے، چیزیں خرید کر خوش ہوتے ہیں.
اچھا اس کو خوب ایکسپلائٹ کیا معیشت نے، لوگ چیزیں خریدیں، اور اب تو زمانہ تھوڑا سا بدل رہا ہے، لوگ چیزیں خریدیں ویسٹ کریں، پھینکیں، دوبارہ لیں، خراب ہو گئی، پرانی ہو گئی، اس میں یہ ایڈیشن ہو گیا، لیں، ہینڈ بیگز لیں مثال کے طور پر، خواتین بیٹھی ہیں، دے انجوائے دیٹ، اس کی کیا ویلیو اور کیا اس کی پراسپیکٹو برانڈنگ ویلیو بھی آ گئی ہے۔ تو بڑی عجیب سی کہ آپ نے نان فنجیبل ٹوکنس کے متعلق سنا ہوگا، آئی کانٹ انڈرسٹینڈ اٹ یٹ بٹ آئی وانٹ ٹو اینڈ آئی ول بی۔ میں اپنے گرینڈ سن سے بات کر رہا تھا، وہ مجھے بڑی چیزیں اس میں بتا رہا تھا، وہ بھی کہہ رہا تھا کہ میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، بٹ ہی ہیز گیون می سم ریڈنگ مٹیریل کہ میں بھی اس کو دیکھوں کہ کیا اس میں ویلیو کہاں سے آئے گی۔ کسی نے، بہت بڑی آرٹسٹ ہیں پاکستان کی، انہوں نے ویڈیوز بنا کر وہ اس کے بھی NFTs انہوں نے سیل کیے، اینڈ مائی نیفیو ہیز باٹ دم۔ تو زمانہ جس طرف جا رہا ہے، اینڈ آئی ڈونٹ نو ایکچولی، یہ میرے لیے بڑا کنفیوزنگ ہے کہ جو چیز ہاتھ میں نہیں ہے، جس کی صرف نان فنجیبل ٹوکن ہے کہ جی آپ کو سرٹن رائٹس ہیں، اب وہ رائٹس بھی یہ نہیں ہے سارے کے سارے کہ یہ پینٹنگ ہے، اس کی نان فنجیبل ٹوکن یہ ٹوٹل 100% آپ کی ہے، اس میں بھی رائٹس کین بی ودہیلڈ، پارٹ آف دا رائٹس کین بی ودہیلڈ، کہ اس کی تم صرف ایک کاپی بنا کر کسی کو دے سکتے ہو۔ سو آئی ڈونٹ نو۔ اچھا بٹ دس از اے میٹاورس جس کے اندر دنیا جا رہی ہے، اینڈ واٹ از دا، دیکھو ویلیو کہاں ہے پھر اس کی، انسان کی خوشی کا تعلق کسی ویلیو کے ساتھ تو ہوگا نا۔ تو دیر فور واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ ایک آپ نے تو بہت پڑھا ہوگا، میرے لیے تو بڑا، جب میں نے پڑھا تھا اس کو 20 25 30 سال پہلے، میرے لیے بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ میسلوز پیرامڈ اینڈ ہیرارکی آف نیڈس، اور وہ میں پاکستان کے عوام کو سمجھنے کے اعتبار سے بڑا اس کا اپنے ذہن کے اندر میں نے بڑی گنجائش پیدا کی ہوئی ہے کہ جس کو کچھ نہیں ملا، اس کو اگر آپ ہائر آئیڈیلز، انصاف، امانت داری، بے ایمانی، ان چیزوں کے سلسلے میں اس کے ساتھ گفتگو کریں تو اس کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ رات کی روٹی چاہتا ہے، اپنے سر پر چھت چاہتا ہے، تو اس کی تھنکنگ اور اس کی ایٹیٹیوڈ تو وہیں سے ہوگا نا۔ تو جس کے لیے اگر آپ وہ کام کر رہے ہیں، اس لیول کے لیے کام کر رہے ہیں، تو آپ کا دیٹ از اٹ۔ ڈونٹ برنگ ان ہائر آئیڈیلز اننیسیسریلی انٹو اے گفتگو جہاں پر اس کی اہمیت اس کے دل میں نہیں ہے۔ مگر میں نے آپ سے کہا نا کہ مارکیٹنگ کے لوگوں نے اور معیشت نے اور کیپٹلزم نے انسان کی کچھ چیزوں کو پہچانا، اینڈ پارٹ آف اٹ ناٹ بیڈ، ڈونٹ کنسیڈر اٹ بیڈ جب میں گریڈ کا لفظ استعمال کروں، گریڈ کو پہچانا اور گریڈ کو کلٹیویٹ کر کر بڑا سکسیسفل کیپٹلسٹ معاشرہ تیار کیا، جس کے اندر چیزیں پروڈیوس ہوتی ہیں، خریدی جاتی ہیں، بیچی جاتی ہیں۔ اچھا تو میں نے آپ سے یہ کہا کہ لوگ جو خوش رہتے ہوتے ہیں کہ ایک سٹیپ آگے بڑھ گیا۔ اب آج کل تو ہیپینس انڈیکس بھی آ گیا ہے، کسی طرح سے لوگوں سے پوچھا جاتا ہے تم خوش ہو، اور اس کے اندر پاکستان از ایٹ 62 اور 63، یو مسٹ بی اویئر، اینڈ آئی واز ویری ہیپی۔ بھوٹان واز گڈ، نارویجین کنٹریز آر ویری گڈ۔ پاکستان میں کم سے کم بہت ترقی کی، شاید ہم 80 90 پر تھے، ہم 62 پر۔ واٹ ہیز میڈ اس ہیپی؟ تو تھامس پیکٹی نے اپنی کتاب کے اندر جو ویلتھ ڈسپیرٹیز کا ذکر کیا، اینڈ 2 books، کیپٹل اینڈ آئیڈیالوجی اور کیپٹل ان دا 21st century، اس میں اس نے ویلتھ انیکویٹیز کی بات کی، اور اینڈ ہی ٹاکس اباؤٹ دا فیکٹ کہ جتنی انیکویٹی ویلتھ میں ہوگی دیٹ ول میک پیپل انہیپی۔ پیپل آر ناٹ ریئلی کنسرنڈ کہ میرے پاس کتنا، اگر میرے پاس کافی ہے، اس کے پاس جو زیادہ ہے دیٹ بادرز می، یعنی میرے پاس کھانے پینے کو سب کچھ ہو، اس کے پاس اتنا زیادہ ہے دیٹ بادرز می، اینڈ ہی مسٹ بی اے بیڈ مین، اس کا سورس آف انکم یہ سب کچھ مسٹ بی بیڈ۔ مگر ایک چیز آپ کیونکہ اسٹوڈنٹس بھی یہاں بیٹھے ہیں، پھر میں ایک نتیجے پر پہنچا، اور اس کا بھی کیونکہ یہ میں نہیں کہوں گا کہ میرا باعث کیا ہے، آپ پہچان بھی جائیں گے، کیونکہ جو لوگ اوپر دیکھتے ہیں
اوپر اس کی کوئی حد نہیں ہے انٹل یو ریچ بل گیٹس اور امیزون کا جو مالک ہے, انٹل یو ریچ دیٹ. بٹ پرسنلی کہیں نہ کہیں وہ بھی انہیپی ہو گئے ہوں گے. اچھا, جو لوگ نیچے دیکھتے ہیں تو اوپر دیکھنے کے لیے تو وہ آپ کو ایک سیڑھی چاہیے ہر وقت, جو آپ چڑھتے رہیں, ہر تیسرے مہینے ایک اٹھائیں. نیچے جو دیکھتے ہیں دے آر ہیپیئر. اچھا, لہٰذا جو لوگ سوشل ورک اپنی زندگیوں میں گھول لیتے ہیں they are usually happier because they see the problems and they consider that they are better off, which gives them a sense of personal happiness and the continuous motivation to keep on working for others. یہ تو میری فلسفیانہ گفتگو ہے. I hope you don't mind, but this is how I am trying to understand the human mind, and which is a very complicated thing. محبوب الحق صاحب نے جی ڈی پی سے ہٹ کر پرچیزنگ پاور کے حوالے سے انڈائس کرنا شروع کیا کہ لوگوں کی کیا. پچھلے دنوں مجھے ایک صاحب ملے, ان کا نام ہے مارک موبیس, دبئی میں, اور وہ مجھے کہنے لگے, میں نے کہا کہ یار دنیا میں مہنگائی ہو رہی ہے. اونلی آئی وینٹ ٹو سی دی ایکسپو اور انوگریٹ دی ایکسپو, وچ بائی دا وے از اے بریلینٹ پیس آف پاکستانی آرٹ کرافٹ آرکیٹیکچر جو لوگوں نے محنت کی, اینڈ دا فیکٹ کہ والنٹریلی لوگوں نے اتنا کام کیا, دیکھنے کی چیز ہے. خیر, وہاں پر مجھے مارک موبیس ملے بیکاز وی ور سیلنگ دا کانسیپٹ آف اسپیشل ٹیکنالوجی زونز اتھارٹی, کہ یہاں پر لوگ انویسٹ کریں اور انویسٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو ٹیکسز 10 سال کی چھوٹ, ڈیوٹیز وغیرہ سب کچھ. اینڈ وی ور ٹاکنگ اباؤٹ انفلیشن اینڈ ہی سیز کہ آئی ہیو ریٹن اے بک, دس از انفلیشن از اے myth. I was taken aback. تو میں نے اس کو کہا تم مجھے اپنی کتاب بھیجنا, تو اتفاق سے اس کو بھی یاد رہا, اس نے کتاب مجھے بھیجی, The Myth of Inflation, Mark Mobius, and it was very interesting and it was something which was easily readable. اور اس نے یہ کہا کہ بہت ساری چیزیں ہم جو taken for granted لیتے ہیں, اگر آپ اس کو شامل کر لیں زندگیوں کے اندر, تو انفلیشن ایک الگ انفلیشن, اور اس کو اگر شامل کریں تو مے بی دیر از نو انفلیشن. ان فیکٹ یو آر گیٹنگ بیٹر سروسز ان یور لائف دین ایور بیفور, چاہے ہی از اے پور مین, چاہے از اے مڈل کلاس مین, چاہے از اے رچ مین. ایک آدمی, آپ جو یہاں بیٹھے ہیں, آپ کی زندگی آج سے 70 سال پہلے کے بادشاہوں سے بہتر ہے. ڈیڈ یو ایور ریئلائز دیٹ؟ یعنی میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, ہیلتھ کے اعتبار سے بیمار ہوں آپ کا علاج بہتر ہو سکتا ہے. آپ کی جو ریچ ہے, آپ کی جو انٹرٹینمنٹ ہے, وہ بادشاہ جو ہیں وہ کورٹیسانس کے ذریعے اور ہر انداز میں اپنے یہاں جناب دے ہیڈ ٹو, اف یو گو, سارا یورپ بھرا ہوا ہے, ہر پیلس کے اندر, ہر پرنسلی پیلس, سینٹ پیٹرزبرگ جاؤ, یورپ جائیں, تو ہر ایک کے اندر ایک چھوٹا سا آڈیٹوریم فار این آپرا ہوتا تھا, اور وہ فزیکل. آپ ناؤ یو کین سی, تو دا کوالٹی اینڈ دا سروسز پرووائڈیڈ. یو سی, کیا میں جب پہلی مرتبہ امریکہ پڑھنے گیا تو 3 ہفتے لگتے تھے ایروگرام کے آنے میں, اور جب میں جواب دیتا تھا تو 3 ہفتے لگتے تھے واپس جانے میں. 6 ہفتوں میں میری والدہ کے ساتھ میری کمیونیکیشن ہوتی تھی, اینڈ لمیٹڈ ٹو دا ایروگرام پیج, ویری فیو ورڈس, ٹھیک ہے نا, بٹ دا سروسز آر ٹریمنڈس. تو خیر, myth of inflation, میرا خیال یہ ہے کہ انسان از اے کمبینیشن آف غمی اور خوشی. تو اس کو دیکھتے ہوئے جب آپ ڈیولپمنٹ کے اندر لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہوں, تو بہت ضروری ہے کہ کچھ ہائر آئیڈیلز کے اعتبار سے آپ کا ڈائریکشن صحیح ہو, مگر کچھ سیٹسفیکشن کے اعتبار سے آپ نیچے بھی اس گفتگو کو جاری رکھیں. اور اس وقت بہت ساری کمیونیکیشن کی کثر ہے پاکستان میں, بیکاز آپ نے فرمایا کہ میں پاکستان کی ریلیونس سے آپ کے سامنے کچھ بات اپنی خواہشات کا ذکر کروں. پاکستان کی ریلیونس کے اندر بہت اہم چیزیں ہیں جو کمیونیکیشن کے غلام ہیں, اور چھوٹی چھوٹی بھی مثالیں دوں گا اور بڑی بھی دوں گا. کمیونیکیشن کی غلام ایک بہت بڑی چیز ہے کہ عورت جو ہے وہ ہماری معیشت میں آئے. یہ کمیونیکیشن کی غلامی ہے کہ ہم لوگوں کو کنونس نہیں کر پا رہے, اور ہمیں عورت کو ویلکم کرنے کے اعتبار سے
the society lacks the systems to welcome them. Even the West میں بھی society lacks the system. عورت ویسٹ میں بھی 30% یا 40% پر ہے, not equal in representation and in incomes etc etc. تو خیر وہ تو پھر بھی 30-40% تک ہیں. ہمارے ہاں شاید پولیٹیکل ریپریزنٹیشن میں عورت 22 سے 27% کے درمیان ہوگی, ڈپینڈنگ آن ہاؤ یو کیلکولیٹ دیٹ, بٹ اس کے علاوہ معیشت میں وہ مسنگ ہے. اچھا اب کیا کریں؟ اگر یہ کنزرویٹو ماحول کی وجہ سے ہے تو میں لوگوں کو مثال دیتا ہوں کہ بی بی خدیجہ واز اے بزنس وومن, مطلب اوپنز مائی چینل آف کمیونیکیشن وتھ پیپل ہو آر کنزرویٹو. تو یہ میرا ٹول سیٹ ہو سکتا ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں لوگوں کو اس کنزرویٹو ماحول میں کہ بی بی خدیجہ واز اے بزنس وومن, شی مسٹ ہیو انٹریکٹڈ ود مین بیکاز شی couldn't be a business woman staying inside the house and communicating through men with men. تو رکاوٹ کیا ہے؟ اچھا پھر what a waste, with apologies to you women, what a waste کہ سارا ملک محنت کرتا ہے, مثال کے طور پر to make some professionals, doctors, سارا ملک محنت کرتا ہے, پیسہ ملک کا جاتا ہے. about 70-80% of women go into medicine because of merit. یا آپ کے ملک نے بہترین فیصلہ کیا, پہلے نہیں تھا, 80s تک نہیں تھا. 80s تک ہر کلاس کے اندر ایک کیفیت یہ تھی کہ اتنی لڑکیاں ہو سکتی ہیں, اس سے زیادہ نہیں. Maybe about 10%, 15, 20%. In my dental college that was the same. In medical college it was the same. پھر کورٹس نے فیصلہ دیا کہ نہیں, میرٹ کو آپ انکار نہیں کر سکتے. نتیجہ یہ ہوا کہ 80% خواتین ہیں, بٹ ان دا ورک فورس دے آر ناٹ دیر. اچھا آپ نے انویسٹ کیا, ملک نے انویسٹ کیا, مریضوں نے ان کے اوپر اپنے اوپر تجربے کروائے ہیں, اور دا سوسائٹی ان سم کیسز ہیز یوز دس کہ اچھی شادی ہو جائے, ہے نا. تو ساری تعلیم کا نچوڑ جو ہوا وہ اچھی شادی پر ہوا. اچھا وچ از فائن, یعنی آئی لائک دیٹ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر صرف اچھی شادی معیار تھا تو وہ کیا تھا, بہشتی زیور, پرانے لوگوں کو یاد ہوگا وہ ٹائٹل, وہ پڑھا دیا جاتا, کچھ اور چیزیں بتا دی جاتی ہیں. اگر اچھی شادی ہی یا اس کو ماڈیفائی کر لیں, وہ تو پرانی کتاب کا ایک نام ہے. تو میں نے ابھی پچھلے دنوں سم تھنگ وچ از آف انٹرسٹ ٹو یو, اینڈ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کو ٹاسک دیا. میں نے ان سے پھر یہ پوچھا, میں ہر ایک سے پوچھتا ہوں کہ بھائی عورتوں کا کیا ہو رہا ہے؟ جی 80% عورتیں. اچھا تمہارے یہاں تمہاری ٹیچنگ کے اندر کتنی ہے؟ جی 30% ہے. اچھا پھر کیا ہو رہا ہے؟ واٹ از ہیپننگ ایوری ویئر. تو لہٰذا ہم نے ان کو بھی ٹاسک دیا ہے, اور میں یہ کہتا ہوں یہ کمیونیکیشن کی ضرورت ہے یہاں پر. سو آئی ہیو آسکڈ دیم ٹو کم اپ وتھ سم تھنگ, اور میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں اس معاشرے کے اعتبار سے کم اپ وتھ سولوشنس کہ عورت اگر بچے تو عورت ہی پیدا کرے گی فار دا نیکسٹ 100 years probably until there is something which happens in men's peritoneum کہ مرد بھی اس طرف کچھ کریں. باہر صورت میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ بچے عورت پیدا کرے گی, لہٰذا اس کا ایک پیریڈ وہ لگے گا, پھر بچوں کو بڑا کرنے میں لگے گا. مگر اس وقت زمانہ ٹولز بہت سارے ہیں, اس وقت سلوشن آسان ہے کہ عورت گھر بیٹھ کر بھی انوالو ہو سکتی ہے. اچھا دس از اے میٹر آف کمیونیکیشن ناؤ کہ وی ہیو ٹو کمیونیکیٹ ود وومن, گریجویٹنگ وومن, اور ایز دے کم ان. تو میں نے کہا کاؤنسلنگ از اندر فیکٹر. کاؤنسلنگ کریں جب داخلہ ہو, پیرنٹس کے ساتھ کاؤنسلنگ کریں, انوالو دیم کہ بھئی جب آپ نے داخل کیا ہے تو صرف یہ اس بات کا بھی خیال کریں. واٹ ایور دیر آر ٹولز وچ وی ہیو ٹو ایکوائر. مگر یہ بہت بڑا, پھر عورت کی وراثت نہیں دیتے بھائی. اچھا اب یہ ڈیولپمنٹ تو ہے, امپاورمنٹ نہیں کریں گے تو ڈیولپمنٹ کیا کرے گی حکومت, سرکار کیا کیا کرتی رہے گی؟ جب when you have more people to feed and few to work, there will be a development disparity in your country all the time. So if 51% of the population کے اندر کم فارورڈ آ رہے ہیں, لوگ آ رہی ہیں,
تو دیٹس اے ڈیولپمنٹ ایشو جس کے اندر کمیونیکیشن اور بہت زیادہ یہ کمیونیکیشن اگلے 10-15-20 سال تک چلنا چاہیے. اور فار یو لیٹ می کوٹ ناٹ کوٹ آئی جسٹ ریممبر برٹرن رسل نے 50s میں لکھی تھی, آئی ریڈ اٹ ان دا 60s, ایک وومن اینڈ مورلز ان سوسائٹی کے شاید ایک کتاب تھی جس کے اندر اس نے یہ کہا کہ عورتیں جیسے جیسے کام کرنے لگیں گی تو خاندان کے اوپر اور گھر کے اوپر بھی اس کا اثر ہوگا, اور جو ہو رہا ہے مغرب میں بھی اور ہمارے یہاں بھی ہو رہا ہے. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ آل دیٹ از ناٹ ایول. اچھا, تو عورتوں کے ساتھ ہیلتھ از اندر ایشو. کمال ہے یار, یعنی آپ کی سوسائٹی کے اندر ڈیولپمنٹ کے لیے جو ڈیولپرز ہیں, ایکچوئل ہینڈز آن پارٹیسپیشن ہے, وہ بیمار ہیں. میٹرنل میل نیوٹریشن 40%, اسٹنٹنگ 30-40%. اگر 40% اسٹنٹنگ ہے معاشرے میں تو دیٹس اے میجر ڈیولپمنٹل ایشو. آف کورس ان میڈیکلی اٹس ڈیولپمنٹل ایشو, ادروائز اکنامکلی آلسو. اگر 40% اسٹنٹڈ ہیں, اسٹنٹنگ مینس اسٹنٹنگ ڈزنٹ ریکور, یعنی اگر گروتھ کم ہو, اسکیلیٹل گروتھ, بیکاز آئی ایم اے ڈاکٹر آئی کین کمیونیکیٹ آن دیٹ, اسکیلیٹل گروتھ اگر کم ہو تو اس کی کیچ اپ ہو جاتا ہے. یعنی اگر 5-6 سال اچھا نیوٹریشن نہیں ملے, 7-8 سال نہیں ملے, ایز لانگ ایز 10-11-12 سال کی عمر میں جب تک گروتھ ہو رہی ہے کیچ اپ گروتھ ہو جاتی ہے. بٹ اسٹنٹنگ کے اندر نہیں ہوتی. اسٹنٹنگ افیکٹس برین سیلس, یہاں نہیں ہوتی. If 40% of the people in Pakistan are stunted, maybe to some degree I and you are also. We could have been smarter. اچھا, لہٰذا یہ کمیونیکیشن کی ضرورت ہے کہ ایک بیلنس ڈائٹ کر لو, ہے نا, ورائٹی رکھو. ہنٹر گیدرر ہیومن جو تھا نا, اس میں ورائٹی بہت تھی. یہ جب سے اس نے ڈومیسٹیکیٹ کیا ایگریکلچر کو, یہ فوکس کیا انٹو سم لمیٹڈ ڈائریکشنز کہ یہ گندم زیادہ آسانی سے اگائی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ, تو وی ہیو کم ٹو دیٹ لمیٹیشن. پھر آپ ہیومن مائنڈ کا انٹریکشن دیکھیے, بڑا انٹرسٹنگ ہے. دیٹ از ویئر کمیونیکیشن اینڈ ڈسکورس از امپورٹنٹ. ہیومن مائنڈ کا انٹریکشن یہ ہے کہ جناب 30% پاکستان میں اوبیسٹی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں, ڈائبٹیز بڑھتی جا رہی ہے بیکاز دے ایٹنگ ٹو مچ. 40% کم خوراک کی وجہ سے بیمار ہو رہے ہیں. رہ گئے 20% جو بیلنس کھانا کھا رہے ہیں, یعنی جن کو مل گیا وہ زیادہ کھا رہے ہیں, جن کو نہیں ملا وہ کم کھا رہے ہیں. اچھا, یہ بھی تو پھر لہٰذا یہاں اگین یو سی, اب آپ ان کو کنونس کرتے پھریے کہ یار اتنا مت کھاؤ, ہے نا, کچھ کم کھاؤ, اتنا ضائع مت کرو یار. مطلب دیٹس اے کمیونیکیشن. آپ ہر شادی میں انکلوڈنگ می, میں بھوک میں زیادہ نکال لیتا ہوں, پھر شرمندہ ہوتا رہتا ہوں کہ یہ ضائع ہوگا. تو میں مسٹ بی کمیونیکیشن ایشو ان دیٹ. تو لہٰذا میں آپ کے سامنے یہ بات رکھا تھا عورت کے حوالے سے. دیکھو, ڈیولپمنٹ کے اندر ایک یوتھ بلج ہے. وی آر ٹرائنگ ٹو امپروو دا اسکل سیٹس آف دا یوتھ, جن کو جہاں پر بھی ہم اسکل سیٹ دے دیں, بالکل ان پڑھ آدمی کو ڈفرینٹ اسکل سیٹ دیں, تھوڑا سا پڑھا لکھا ہے اس کو ڈفرینٹ اسکل سیٹ دیں, اور آپ کو تعجب ہوگا یہ اسکل سیٹس اور آئی ٹی کی ٹریننگ کے حوالے سے ایک another interesting phenomenon is happening کہ پاکستان has the fourth largest, can you imagine, fourth largest software developers in the world. ہاں, کمال ہے. اچھا, یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ وہ انسٹیٹیوشن میں نہیں پہنچ رہے, مگر اتنا اسکل سیٹ آ گیا کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. تو ابھی انسٹیٹیوشنز ان کے لیے تیار نہیں ہیں. جیسے ہم نے ڈاکٹر انجینئر تیار کیے تھے 70 اور 80 کی دہائی میں, تو ہم انسٹیٹیوشنز ہی نہیں تھے ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے, تو لہٰذا سب باہر چلے گئے. تو یہاں بھی ابھی سافٹ ویئر کے اندر بھی وہی کیفیت ہے. تو ہیلتھ سچویشن, جو یوتھ بلج جو ہے اسی طرح سے پلیز انڈرسٹینڈ دیر از اے وومن بلج ان پاکستان, جو ڈیجیٹل امپاورمنٹ کے ساتھ اٹ ول کریٹ اے shocking change in the economy. I predict if we keep on going this road کہ ڈیجیٹل امپاورمنٹ کریں, عورتوں کے اکاؤنٹس کھلنے شروع ہوں, گھر بیٹھے بیٹھے وہ اکاؤنٹ کھولنے کے قابل ہو جائیں, which is true today. اور ان کو سرٹیفیکیشن کی بھی اب ضرورت نہیں ہے کہ وہ سرٹیفکیٹ دیں کہ میرے میاں کی انکم یہ ہے یا میرے باپ کی انکم یہ ہے, اس سے بھی معاملہ نکل گیا. بٹ
دس از کمیونیکیشن کے بار بار ان کو ڈیولپمنٹ کی طرف لایا جا سکے. تو میں اسی سلسلے میں آپ سے یہ بھی کہہ رہا تھا کہ بہت ساری چیزوں کی ہم نے اچھی کمیونیکیشن کی اور ضرورت ہے. کلائمیٹ چینج, the consciousness of people as far as climate change is concerned. It is very important for our future. The fact that in our development it is very necessary کہ ہمارا food production صحیح ہو جائے. And again, a small example, but something which has shaken me, وہ یہ کہ جب میں نے یہ پڑھا کہ نیدرلینڈس is the second highest food producer in the world, تو میں سمجھا کہ نیدرلینڈز دیکھو کتنی بڑی بات ہے, سیکنڈ ہائیسٹ فوڈ پروڈیوسر ہے, چھوٹا ملک ہے, پاکستان کا آدھا ہوگا. اینڈ آئی واز میکنگ دس اسٹیٹمنٹ وائل دا نیدرلینڈس کی ایمبیسڈر بیٹھی ہوئی تھی. اس نے وہیں سے ہاتھ اٹھا کر مجھ کو کہا کہ نیدرلینڈز از 19 times smaller than Pakistan, but is the second biggest food producer in the world. So that means the tool set is available to humankind. For a country like Pakistan, I can یعنی اگر آپ یہ سمجھیے کہ وہ 19 times ہم سے چھوٹے ہیں, تو وہ ٹول سیٹ انکلوڈنگ ورٹیکل فارمنگ, انکلوڈنگ انوالومنٹ, انکلوڈنگ AI, including cameras, including robotics, etc. etc. But the potential is there. تو دیکھو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اچھا پھر اس کے ساتھ ساتھ کمیونیکیشن کی جہاں مجھے ضرورت ہے. I have been made the chair of population issues in Pakistan. ایک بڑا ایشو ہے, اور آپ کو بتاؤں کہ کمیونیکیشن کا کہاں وہاں پر ڈیم لگا ہوا ہے. اب تک سب یہ سوچتے تھے کہ یہ مولوی جو ہے نا یہ اس کو ہونے نہیں دیتے, یا علماء ہونے نہیں دیتے. اینڈ آئی ہیو کم ٹو دس کنکلوژن کہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. بنگلہ دیش میں ہو گیا, مصر میں ہو گیا, ایران میں ہو گیا, پاکستان میں ابھی تک نہیں ہوا. اچھا, اور ایک فگر آپ کو دیتا ہوں کہ یہ دیکھو آپ معیشت کے جو پڑھنے والے ہیں سب کچھ, آپ اسٹیٹسٹکس, ایک بائزین تھامس بائز تھا, اس اعتبار سے آپ اسٹیٹسٹکس تیار کرتے ہیں چیزوں کی. آپ اسٹیٹسٹکس تیار کرتے ہیں, بٹ نیچے پھر اس کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہونی چاہیے کہ اس کو جب ہم انڈرسٹینڈ کریں پاپولیشن کے معاملے کو, تو دیر آر 9 million pregnancies in پاکستان, نہیں 90 لاکھ pregnancies every year, 90 لاکھ. اس میں سے 40 لاکھ انوانٹیڈ ہیں, 40 لاکھ انوانٹیڈ ہیں. So what is happening? They are not having access to contraceptives. اور معاشرہ عجیب سا ہے نا, مرد بھی شوہر بھی کانٹراسیپٹیو خریدنے سے شرماتا ہے. دس از اے کمیونیکیشن ایشو. نہیں جائے گا وہ بازار. اور علماء کا اس سے کوئی تعلق نہیں. علماء آر ہیلپنگ اس. کوئی مولوی سے پوچھ کر کہتا ہے کہ جی میں بچے پیدا کروں یا نہیں کروں. میں نے تو یہ کلیم کر رہا ہوں لہٰذا کہ اگر یہ کمیونیکیشن گیپ اور یہ کانٹرسیپٹیوز ہم پہنچا دیں تو پاکستان کا پاپولیشن گروتھ ریٹ کین ہاف ان اے سنگل ایئر. تو کہاں میں where is the gap? There is a gap between me and the people down who need the contraceptives. There is a gap between me and the provincial governments who should put these contraceptives in line. There is a gap between the money needed and what is possibly implemented. تو اپارچونیٹیز کمیونیکیشن کے ذریعے اپارچونیٹیز ڈیولپمنٹ کے اندر بے انتہا اپارچونیٹیز ہیں. اور اسی اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اپارچونیٹیز صحیح لیڈرشپ, ناؤ کمز دا ایشو کہ جب اتنی ساری انفارمیشن ہے تو ہوز پیکیجنگ از. تو پیکیجنگ کے حوالے سے بھی کسر ہے. واٹ از اویلیبل, دا نالج از اویلیبل, ان کو ڈائجسٹ کرنے کے حوالے سے کسر ہے. جو نالج اویلیبل ہے اس کو سیاست دانوں کی ڈائجیشن کا امکان پور ہوتا ہے. آپ جتنی اچھی تقریریں کرواتے ہوں گے یا تحریر کرتے ہوں گے, وہ تحریر اور تقریر جو ہے ڈیسیشن میکرز تک, کتنے ڈیسیشن میکرز تک پہنچتی ہے. دیٹ اٹ سیلف از اے بگ ایشو. اتنے سارے تھنک ٹینکس ہیں,
جہاں آپ جائیں تو دیر اباؤٹ 150 تھنک ٹینکس ان پاکستان، اور میں ہر ایک سے پوچھتا ہوں کہ تمہاری مارکیٹ کہاں ہے، ہو از یور بائر، ہو از یور کسٹمر. یعنی آپ کو پاپولیشن میں تو میں نے یہ بتایا کہ گاہک تیار ہے، دکان تک وہ آ نہیں رہا اور دکان میں مال نہیں ہے، مگر گاہک تیار ہے. اسی طرح سے میں جو یہ ساری جو آپ چیزیں کر رہے ہیں، یقیناً یہ یو آر پروڈیوسنگ اسٹوڈنٹس ہو ول انڈرسٹینڈ دیٹ اینڈ دیٹ از دا ورلڈ از ڈوئنگ. بٹ ایکچولی اس کو امپلیمنٹ کرنے والا تو سیاستدان ہے نا، مثال کے طور پر اس تک کیا کمیونیکیشن ہے. اینڈ ڈونٹ اسٹے اوے، دے ول ناٹ کم ٹو آسک یو. میں نے آپ سے سب سے پہلی بات یہ کہی کہ ہم سب کو اپنے دماغ میں یہ تصور ہے کہ میری نالج اور میرا دماغ سب چیزیں سمجھ لیتا ہے. آئی ایم سرپرائز سم ٹائمز آئی ایم سٹنگ ان اے محفل، میں اتنا ایک شخص سے زیادہ جانتا ہوں، مگر کیونکہ وہ بولتا اچھا ہے وہ ساری محفل کو لوٹے رہتا ہے، اور میں صرف سوچتا رہتا ہوں کہ اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں، مگر یہ سب کچھ کہے چلا جا رہا ہے اور لوگ اچھا اتنے فوکس کر کے سن رہے ہیں. اینڈ دیٹس دی آرٹ آف کمیونیکیشن. تو میں یہ گزارش کرتا ہوں آپ سے آئی بی اے کے ساتھ بھی کہ آپ کا کوئی لنک پولیٹیکل فورمز کے ساتھ بہتر کریں. کیسے کریں؟ آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ آئی کین ڈو ٹو ہیلپ. مے بی یو کین آسک دیم ٹو کم لسن ٹو یو واٹ ایور، مگر آئی فائنڈ بہت بڑا گیپ ہے. اسی لیے میں نے شاید پچھلی مرتبہ بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ میں نے 3 کتابیں اپنی 10 کتابوں میں سے جو فوکس کی اس سال، اس کے اندر 3 کتابیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ نہ سوسائٹی آتی ہوئی چینجز کو پہچان رہی ہے، نہ سیاستدان آتی ہوئی چینجز کو پہچان رہے ہیں، اور جو 2 بڑی مشکلات قوموں کے سامنے فیک نیوز کے اعتبار سے بھی آ رہی ہیں، تو وہ سب ایک پریشان کن کیفیت ہے جس کے اندر وی نیڈ آل آف یو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. all of you. This country has the best of minds, but not the best of implementation of ideas. So I hope I have enjoyed talking to you. مجھے مزہ، ایسی باتیں ایسی ہی محفلوں میں کر سکتے ہیں، یہ عوامی محفل کی باتیں ہیں نہیں، تو کم سے کم یہاں پر آپ نے جو بلایا مجھے، تو کم سے کم میری ایک ذہنی عیاشی یہ ہے کہ یہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ سکوں. اس میں جتنا وزن ہے نہیں ہے. Forgive me if I have taken longer time. Thank you, ladies and gentlemen.